امن کے لیے امریکی ٹرمپ کا منصوبہ، حماس کا چند شقوں میں تبدیلی کا مطالبہ۔ حماس رائے کے مطابق حماس امریکی صدر کے منصوبے کی چند شقوں میں تبدیلی چاہتی ہے۔ حماس فلسطین میں تنظیم کے مکمل طور پر غیر مسلح ہونے والی شق میں ترمیم چاہتی ہے۔ حماس اپنے رہنماؤں کے قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانت چاہتی ہے۔ حماس نے ترکی، مصر اور قطر سے مشاورت کے بعد شقیں تیار کی ہیں۔ امریکی صدر نے حماس کو 3 سے 4 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ادھر اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد امریکہ کی قطر کو سیکیورٹی ضمانت کی پیشکش۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ قطری سرزمین پر کسی بھی حملے کو واشنگٹن پر حملہ سمجھے گا۔ امریکہ قطر کو حفاظتی ضمانتیں فراہم کرے گا۔ اپ ڈیٹ کریں، اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد امریکہ کی قطر کو سیکیورٹی ضمانت کی پیشکش۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ قطری سرزمین پر کسی بھی حملے کو واشنگٹن پر حملہ سمجھے گا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل درجنوں جہاز ہائی رسک زون میں داخل۔ اسرائیلی بحری جہازوں نے گھیراؤ کر لیا، مواصلاتی نظام جام ہو گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 59 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل درجنوں جہاز ہائی رسک زون میں داخل ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور نے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی فارمولہ مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل کو کسی طور تسلیم نہیں کریں گے، ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے معاملے پر ہمارا موقف واضح ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈاپور نے کہا ہے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی فارمولہ مسترد کر دیا۔ خبروں کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں 2 آپریشن جس میں فتنہ ہندوستان کے 13 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ آپریشنز کیے ہیں۔ کوئٹہ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن میں 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ ISPR کے مطابق فورسز نے 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ آپریشنز کیے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں ان 2 آپریشنز کے دوران فتنہ ہندوستان کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ بتایا گیا ISPR کی جانب سے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئٹہ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن میں 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فورسز کے ضلع کیچ میں آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز نے کامیابی سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ 2 آپریشنز کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ تفصیل جان لیتے ہیں، خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد بتائیے گا۔ یہ دیکھیں جی، 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ آپریشن کے دوران بھارتی پراکسیز فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گرد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں، اور کوئٹہ ضلع میں جو خفیہ اطلاع تھی اس کی بنیاد پر یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا اور یہاں خوارج دہشت گردوں کی موجودگی کی بھی اطلاع تھی، اور اس آپریشن کے دوران پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کی پوزیشن کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارت نواز خوارج کے 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم حاصل ہوئے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ ضلع کیچ میں کیا گیا، جہاں پہ دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو کامیابی سے تباہ کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد اس واقعے میں جو مارے گئے ہیں، اور دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد جو ہے برآمد ہوا ہے۔ ہلاک دہشت گرد کے علاقے میں کئی تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے اور ملک سے جو بھارتی سرپرستی جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا خالد، آپ نے آگاہ کیا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک دوسرے کے خلاف لفظی جنگ بند کرنے پر اتفاق۔ اسپیکر چیمبر میں پیپلز پارٹی وفد نوید قمر اور اعجاز جاکرانی کی مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ اور دیگر شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات اور تقریریں بطور اعتراض پیش کیں۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے آپ کی زبان، آپ کے الفاظ اور آپ کا لہجہ بالکل مناسب نہیں۔ آپ کے منہ سے نکلے الفاظ نون لیگ کا موقف ہے۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی ہم توڑ دیں گے۔ آپ خاتون ہیں، ہماری بہن ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ اپنے لہجے پہ غور کیجئے، جن لفظوں میں اور جس لہجے میں آپ باتیں کر رہی ہیں یہ ماضی میں ہوتی رہیں۔ آپ صرف CM پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی لیڈر ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی، زبان بند کر دوں گی، ہاتھ توڑ دوں گی،
یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس کے جواب میں اگر سندھ سے بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھے تو کیا بنے گا؟ بلاول صاحب نے جوان سالی کی باوجود بڑے تحمل کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے. سیلاب متاثرین کی مدد میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل. انہوں نے کہا کہ سندھ میں شوق سے BISP کا استعمال کریں. کاش آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے. ایسی بیان ماضی سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ایسے پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے سیاست مشکل سفر اور کٹھن راستوں کا نام ہے. سیاست خدمت کا دوسرا نام ہے. مری کے ساملی اسپتال میں نواز شریف کارڈک سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا خیبر پختونخوا سے مری میں داخل ہوتے ہی واضح فرق نظر آتا ہے. مری کے لیے ٹرین چلائیں گے. مریم نواز نے صرف اعلانات نہیں کیے, مریم نے افتتاح بعد میں کیا ہے, اعلان بعد میں کیا ہے, سڑک پہلے بنا دی ہے. الحمدللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ منی ہاسپٹل ہے جہاں پہ بہترین ڈاکٹرز میں نے تعینات کیے ہیں. تاریخی مال روڈ ہے مری کا, اس کے اوپر ہم اربوں روپیہ خرچ کریں جس کو ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. مری دنیا کے کسی بہترین سیاحتی مقام جیسا سیاحتی مقام ہوگا. انشاءاللہ تعالی دنیا بھر سے لوگ مری کو صرف دیکھنے آیا کریں گے. اعلان کیا تھا ڈسٹرکٹ کسی اور نے, انفراسٹرکچر اس کو نواز شریف کی بیٹی نے الحمدللہ دیا ہے. وہ جو لوٹ کھسوٹ کا 4 سال کا دور تھا, مری کو صرف انہوں نے جنگلات کاٹنے کے لیے, درخت کاٹنے کے لیے, لکڑی کاٹ کر ٹمبر مافیا نے بیچنے کے لیے اور 5 لاکھ روپے رشوت لے کر انلیگل کانکریٹ بلڈنگز کا جو جنگل یہاں پر بنا دیا, کچھ تو میں نے گرا دی. خواتین کے خلاف اگر کوئی پنجاب میں جرم ہوگا تو مریم نواز اس کو چھوڑے گی نہیں. خواتین کے لیے ایک محفوظ پنجاب آپ کو دے کے جانا چاہتی ہوں. میں جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں. میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں, کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں, کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں. خاتون اول آصفہ بھٹو کا بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے کے موقع پر ویڈیو پیغام. ہر سال پاکستان میں 40,000 سے زیادہ خواتین بریسٹ کینسر کی وجہ سے اپنی جان کھو دیتی ہیں. 90,000 سے زیادہ نئے مریض ڈائگنوز ہوتی ہے, بہت سے اس وقت جب دیر ہو چکی ہوتی ہے. مگر یاد رکھیں, وقت پر پہچان اور صحیح علاج سے بریسٹ کینسر کا سروائیول ریٹ 90% سے زیادہ ہے. ایک سادہ سیلف ایگزام اور وقت پر اسکریننگ ہزاروں زندگیاں بچا سکتی ہے. اپنی صحت کو اہمیت دے, خاموشی توڑ دے, اویئرنیس پھیلائے. مل کر ہم زندگیاں بچا سکتے ہیں اور ایک صحت مند مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.vk. آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.